فرمایا سن لو انما انا قاسمن، خیرات تو اللہ کی ہے مگر تقسیم صرف در مصطفیٰ سے ہوتی ہے۔ انما انا قاسمن، آپ سیاق و سباق حدیث کا ملائیں گے، کون سی تقسیم ہو رہی ہے؟ یفقہ فی الدین، دین کی فقہ عطا ہونا، دین کا علم اور فہم کامل عطا ہونا، دین کی معرفت تامہ عطا ہونا، دین کی معرفت میں قوت استنباط عطا ہونا، استدلال عطا ہونا، قوت انطباق عطا ہونا۔ یہ جو استدراک، انطباق، استدلال، استفہام، یہ جو استنباط، استخراج کی قوت ہے جو بندے کو دین کے اندر فقیہ بناتا ہے، یہ خیرات ہے۔ اور ملتی کیسے ہے؟ صرف ان کو ملتی ہے جو حضور کے دربار سے خیرات لیتے ہیں۔ انما انا قاسم، انما کلمہ حصر ہے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے ارادہ تو اللہ کا تھا مگر اللہ کے ارادے سے خیر بتا دوں ملتی کہاں سے ہے؟ انما انا قاسم، اس خیرات کا تقسیم کرنے والا صرف میں ہوں۔ سو جو لوگ در مصطفیٰ سے سائل بن کر جتنا زیادہ متمسک ہوتے ہیں، مضبوطی کا تعلق رکھتے ہیں، انہی کو اللہ کے ارادہ خیر کی خیرات ملتی ہے۔ تو فقیہ وہی ہوتا ہے جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ قاسمیت کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ واللہ یؤتی، اب تیسرا نکتہ اس میں حدیث کا، تیسرا عقیدے کا باب، فرمایا اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ یہاں ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کو، کثرت سے آپ سنتے ہیں، کثرت سے، کہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے تمہیں توسل کی، کہ جب دینا اللہ نے ہے تو توسل وسیلہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ تو میں ایک عائد کے باب میں وہ حدیث جو امام بخاری لائے ہیں اور جس کو آقا علیہ السلام نے تفقہ فی الدین کے ساتھ متصل کر کے فرمایا ہے، اس کے باب میں سوال کا جواب دوں کہ دیتا اللہ ہے، توسل کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس میں ایک مغالطہ ہے۔ ہم نے صرف یہی سنا کہ اللہ دیتا ہے، یہ کبھی غور نہ کیا کہ دیتا کسے ہے۔ بس یہی کہتے لگے آئے اور یہی سنتے لگے، اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، کوئی شک نہیں کہ اللہ دیتا ہے، مگر آؤ صاحب شریعت سے پوچھیں آقا دیتا تو اللہ ہے پر دیتا کسے ہے؟ حضور نے فرمایا واللہ یؤتی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، آگے میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو گویا عطا کا مورد بارگاہ مصطفیٰ ہے اور تقسیم کا منبع حضور کی بارگاہ ہے۔ ہمارا تعلق عطا سے نہیں، ہمارا تعلق تقسیم سے ہے۔ ہمارا تعلق عطا سے نہیں، ہمارا تعلق تقسیم سے ہے۔ وہ عطا الہی بواسطہ رسالت تقسیم ہو رہی ہے، اس لیے اللہ پاک نے اسی کو وسیلہ کہتے ہیں، یہ وسیلہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک محبوب ہم نے ساری خیر کثیر آپ کو عطا کر دی ہے۔ اب دیکھیے اعطیناک کا صیغہ ماضی ہے اور صیغہ ماضی میں فعل بسا اوقات یقین پیدا کرنے اور تیقن کے لیے آتا ہے، تو اعطینا میں تیقن آ گیا کہ بالیقین، اوپر انا کے ذریعے تیقن پر تکرار آ گیا۔ فرمایا یقیناً یقیناً محبوب اور کوثر خیر کثیر۔ اب آپ کہیں گے کہ کوثر، اس کا معنی تو جنت کی نہر ہے، کوئی شک نہیں، ایک معنی ہے، نہر جنت کوثر کا ایک معنی ہے۔ آگے چل کر اسی صحیح بخاری میں آئے گا، امام بخاری نے الکوثر کی تعریف کی ہے الخیر الکثیر، امام بخاری نے کی ہے، آگے آ جائے گا۔ تو گویا امام بخاری کی تفسیر کرتے ہوئے، امام بخاری کی تفسیر پر مدار کرتے ہوئے مانا ہوا کہ اے میرے محبوب یقیناً بالیقین ساری خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے۔ تو عطا حضور کو کر دی ہے، تو جب ساری خیر کی نہریں حضور کو عطا کر دی ہیں تو پھر جس نے جو لینا ہے وہ ادھر